اور سلمان فارسی نانو وہ صحابی ہے جو ایرانی اور نسل تھے، ان کے والد مجوسی تھے. ان کی کہانی بھی سن لیجئے. سلمان فارسی نانو کی کہانی ان کی اپنے زبانی. وہ کہتے ہیں کہ میں جب تھوڑی عمر میں بڑا ہوا نا، میرا والد امیر آدمی تھا اور آتش پرست تھا. اس نے گھر کے اندر آگ جلائی ہوئی تھی اور اس نے میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا کہ تم نے آگ میں لکڑیاں ڈالتے رکھنا ہے، اس کو بجھنے نہیں دینا. 1,000 تک آگ جلتی رہتی تھی، 1,000 سال تک آگ نہیں بجھتی تھی، جلاتے رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے لڑکیوں کی طرح گھر میں بند رکھا ہوا تھا، باہر نکلنے نہیں دیتا تھا کہ کوئی اس کو گمراہ نہ کر دے. اور گھر میں رہتے ہوئے بس ایک ہی کام تھا، لکڑیاں ڈالتے رہو اور آگ جلاتے رہو. میرا بڑا دل چاہتا تھا میں بھی باہر نکلوں اور باہر کی دنیا دیکھوں. اب ہوا کیا کہ میرا والد کچھ بیمار ہو گیا. والد کی زمینیں تھیں تو ان زمینوں سے اس نے پیسے لینے ہوتے تھے جو وہاں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو مجبوراً والد نے مجھے بھیجا، بھئی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ اور جا کے وہاں سے پیسے لے کے آؤ. اور مجھے نصیحت بھی کی کہ بالکل ناک کی سیٹ جانا اور جا کے پیسے لے کے آنا، ادھر ادھر کسی سے بات نہ کرنا. وہ کہنے لگے میں نکلا اور میں اپنے کام کے لیے جا رہا تھا. راستے میں مجھے ایک عیسائی پادری مل گیا، راہب مل گیا. اس نے مجھے سلام کیا. اس کے سلام کا انداز مجھے اچھا لگا. میں نے اس سے بات کرنی شروع کر دی. اس نے مجھے عیسائیت کے بارے میں بتایا. اب عیسائیت اس وقت جو ایک صحیح دین تھا تو کہنے لگے مجھے اس کی باتیں اچھی لگیں کہ یہ دین زیادہ بہتر ہے بنسبت آپ کو خدا ماننے کے. تو اب میں بھی بہانے سے گھر سے نکلتا اور اس راہب سے ملتا اور اس کی باتیں سنتا. راہب نے میری اچھی خاصی ذہن سازی کر دی تھی اور میں آتش پرستی کو چھوڑ کے ذہنی طور پہ عیسائیت کو تسلیم کر چکا تھا. اب ایک دن مجھے ابو نے کہا بیٹا تم جاتے ہو تو بڑی دیر لگا کے آتے ہو، مجھے تم پہ شک پڑنے لگ گیا ہے، اب میں تمہیں باہر نہیں بھیجوں گا. تو میں سمجھ گیا کہ اب یہ چانس بھی ختم ہونے لگا. میں نے راہب کو بتایا. اس نے کہا بات سنو، میں بتاتا ہوں کہ شام میں بڑے بڑے راہب ہیں، میں تمہیں کسی قافلے کے ساتھ ادھر بھیج دیتا ہوں، تم گھر چھوڑ کے چلے جاؤ اگر اپنا دین بچانا ہے، ورنہ باپ تمہیں آتش پرستی سے ہٹنے نہیں دے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا، مجھے جو مرضی چھوڑنا پڑے، گھر بار چھوڑنا پڑے، ماں باپ چھوڑنے پڑے، میں دین کی خاطر سب کو چھوڑ دوں گا، اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دوں گا. ایک قافلہ جا رہا تھا، مجھے راہب نے ان کے ساتھ تعارف کروا دیا اور اس قافلے نے مجھے شام پہنچا دیا، سیریا پہنچا دیا. وہاں ایک راہب کے پاس میں گیا جو میرا استاد بنا، مگر وہ بوڑھا تھا. چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد وہ فوت ہونے لگا. جب فوت ہونے لگا تو میں نے رونا شروع کر دیا. میں گھر بار چھوڑ کے اتنا دور آیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، اور استاد جی آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، میرا کیا بنے گا؟ اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک اور راہب کا نام بتاتا ہوں، میرے بعد اس سے علم حاصل کر لینا. تو میں اس کے پاس چلا گیا. وہ بھی بوڑھا تھا. چند مہینے کے بعد اس کی بھی وفات کا وقت قریب آ گیا. میں پھر رونے لگا کہ بھئی میرا کیا بنے گا، مجھے تو علم نہ ملا. اس نے کہا میں ایک بڑے راہب کا نام بتاتا ہوں. کہنے لگا اس نے بڑے راہب کا نام بتایا. وہ بھی بوڑھا تھا. میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے سونے چاندی کے زیورات اور اینٹوں کو چھپا چھپا کے رکھا ہوا تھا. وہ بھی دنیا دار بندہ تھا، دیندار نہیں تھا. راہب تھا مگر اس کے اندر دنیا کی محبت تھی، اس لیے اس نے مال دولت کو سمیٹ کے رکھا ہوا تھا. تو میں سمجھ گیا کہ میرا مقصد یہاں بھی حل نہیں ہونا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ تیسرا بوڑھا تھا، وہ بھی مرنے کے قریب ہو گیا. کہنے لگے اب تو دل میرا بڑا دکھی، میں بڑا رویا کہ میرا کیا بنے گا. نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم. میں گھر بھی چھوڑ کے آ گیا اور مجھے خدا بھی نہ ملا، تو میرا کیا بنے گا. تو اس بوڑھے نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، بلا کے پوچھا سلمان کیوں رو رہے ہو؟
میں نے کہا میں تو علم حاصل کرنے آیا تھا اور آپ پھر مرنے کے قریب ہیں، میرا کیا بنے گا؟ اس نے کہا دیکھ میں تیرا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیتا ہوں، تمہیں اب کسی راہب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک بستی ہے جس کا نام یثرب ہوگا، اور جو آخری پیغمبر آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، پھر ہجرت کر کے اس یثرب بستی میں آئیں گے، اس کا نام مدینہ پڑ جائے گا، اس بستی میں کھجوریں ہیں اور اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، وہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے۔ اگر تم اس بستی کی طرف چلے جاؤ نا اور وہاں جا کے انتظار کرو اور تمہیں اس نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے تو تمہیں ایمان بھی مل جائے گا، اللہ بھی مل جائے گا، تمہیں ہر نعمت مل جائے گی۔ میں بڑا خوش ہو گیا کہ چلو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس راہب نے مجھے ایک قافلے والوں کے ساتھ کر دیا۔ اب میں لڑکا بچہ سا تھا اور اکیلا تھا۔ قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے مجھے اپنا غلام کہنا شروع کر دیا، حالانکہ میں غلام تو نہیں تھا مگر میں بچہ تھا، مجبور تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا غلام ہے، اور انہوں نے جا کے ہمیں آگے بیچ دیا۔ اب جس نے خریدا اس نے تو پیسے دے کے خریدا تھا، اس نے مار پیٹ کی، میرا یہ کام کرو، میرا وہ کام کرو، میں نے پیسے دے کے خریدا ہے، تم میرے غلام ہو۔ کہنے لگے میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میں اس کو غلام بن کے زندگی گزارنے لگ گیا۔ اس سے مجھے ایک یہودی نے خرید لیا جس کا کہ کھجوروں کا باغ تھا۔ اب میں کھجوروں کے باغ میں کام بھی کرتا تھا اور انتظار بھی کرتا تھا کب وقت آئے گا کہ وہ آخری پیغمبر اسلام آئیں گے۔ کہنے لگا ایک دن اس یہودی مالک کا دوست آیا اور اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس نے کہا جاء الرسول۔ کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سنا تو میں نے تو کھجور کے اوپر سے وہیں سے چھلانگ ہی لگا دی نیچے، اور میں بھاگا ہوا آیا اور میں نے آ کے اپنے مالک سے پوچھا کہ رسول سے کیا مراد ہے، کون آئے ہیں؟ اس نے ایک تھپڑ لگایا، اس نے کہا جا تو کھجوریں جو ہے نا وہ جا کے توڑ، تیرا کیا کام اس بات سے؟ کہنے لگا میں نے تھپڑ بھی کھایا اور آ کے پھر کام بھی کرنے لگ گیا، میں صبح سے لے کے شام تک کام کرتا تھا۔ اس نے کہا جو کام کا وقت ہے اس میں تم کوئی بات اور نہیں کر سکتے، کام کرو میرا، تم میرے غلام ہو۔ کہنے لگا جب چھٹی ہوئی اب میرا دل مچلنے لگا وہ کون رسول ہیں اور ان سے میری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ قباء میں تشریف لائے ہوئے ہیں ہجرت کر کے، تو میں بھی قباء پہنچ گیا۔ کہتے ہیں جب میں نے چہرہ انور دیکھا میرے دل کو تسلی ہو گئی، مگر مجھے راہب نے 3 نشانیاں بتائی تھیں۔ پہلی نشانی کہ وہ صدقے کی کھجوریں استعمال نہیں فرمائیں گے۔ کہنے لگا کہ میرے پاس اچھی کوالٹی کی کچھ کھجوریں تھیں اپنے باغ کی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کھجوریں کس لیے ہیں؟ میں نے کہا جی صدقہ کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں صدقہ کی کھجور استعمال نہیں کرتا۔ میری پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ پھر دوسرے دن میں اور کھجوریں لے کے چلا اور میں نے نبی علیہ السلام کو آ کر پیش کی، پوچھا کس لیے لائے ہو؟ میں نے کہا حضرت ہدیہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں اور دوسرے صحابہ کو بھی کھلائیں۔ میں نے کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب تیسری نشانی جو تھی وہ نبی علیہ السلام کی مہر نبوت کی تھی کہ آپ کی پشت مبارک پہ بائیں طرف جو ہے وہ مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا تو نبی علیہ السلام بقیع الغرقد قبرستان کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اب میں آیا جب نبی علیہ السلام کے قریب پہنچا تو نبی علیہ السلام نے میری نیت کو پہچان لیا، فرمایا آؤ جس مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے آئے ہو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے چادر ہٹائی اور میں نے مہر نبوت کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 3 نشانیاں دیکھ لی ہیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں مسلمان بن گیا۔ اب مجھے یہودی کی نوکری کرنی پڑتی تھی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی آنا پڑتا تھا، تو میں بڑا تنگ ہوتا تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، میں تو برا پھنسا ہوا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ اور اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کر لو، لکھ پڑھ کر لو، ڈیل کر لو کہ کتنے پیسے لے گا اور تمہیں آزاد کر دے گا۔
اور فرمایا کہ جو شرط بھی وہ لگاتا ہے اس کی شرط مان لینا اور معاملے کو طے کر لینا۔ میں گیا اور میں نے جا کے یہودی مالک کو کہا کہ بھئی آپ مجھ سے پیسے لے لیں اور مجھے آزاد کر دیں۔ وہ بھی خرانٹ آدمی تھا، کہنے لگا میں تمہاری جلدی جان نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ کہنے لگے اتنے اوقیہ سونا لوں گا۔ اب وہ پتہ نہیں کوئی بہت زیادہ سونا تھا، اور ایک غلام کے لیے اتنا سونا دینا وہ تو مشکل کام تھا۔ کہنے لگا اور اس کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہے، اور وہ یہ کہ تم کھجوروں کا ایک باغ لگاؤ اور اس میں 300 درخت ہوں، جب وہ درخت پھل لینے لگ جائیں گے تب میں تمہیں آزاد کروں گا۔ یہودی کا خیال تھا کہ کھجور لگائی جاتی ہے تو وہ 3-4 سال کے بعد جا کے پھل دیتی ہے، تو 3-4 سال تو یہ ویسے ہی بنا رہے گا، سونا بھی دے گا، درخت بھی لگائے گا اور 3-4 سال اس کی خدمت بھی کرے گا۔ جب باغ پھل دینے والا ہوگا پھر میں اس کو آزاد کر دوں گا، مجھے اتنا پھل ملے گا، پھر مجھے غلام کی کیا ضرورت ہے، کوئی اور خرید لوں گا۔ تو اس نے بڑا عقل مند بن کے یہ شرطیں طے کر دیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو آ کے بتایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو اتنے اوقیہ سونا مجھ سے مانگا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ اتنے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سونے کی ایک ڈلی پیش کی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا اور وہ ڈلی مجھے دے دی اور مجھے کہا کہ سلمان تم جاؤ اور اپنے مالک یہودی سے کہو کہ تم اس کا وزن کر لو، جتنا وزن چاہتے ہو اس کا وزن اتنا ہی ہے۔ حالانکہ وہ دیکھنے میں تو چھوٹی نظر آتی تھی، لیکن اتنی بھاری بن گئی کہ جب یہودی نے اس کو تولا تو جتنی شرط تھی اتنے اوقیہ سونا وہ موجود تھا۔ اس نے کہا اچھا ایک شرط پوری ہو گئی، اب دوسری شرط پوری کرو کہ 300 کھجوریں تم لگاؤ، جب وہ پھل دیں گی تب میں تمہیں آزاد کروں گا۔ میں نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ بھئی تم اپنے اپنے باغوں میں سے 300 کھجوروں کے پودے جمع کر دو سلمان فارسی کے لیے، یعنی سکر جو ہوتے ہیں نا وہ لاؤ اور اکٹھے کر دو۔ وہ 300 سکر آ گئے اور نبی علیہ السلام نے سلمان فارسی کو فرمایا کہ گڑے تم کھود دینا، جب لگانے کا وقت ہو تو مجھے بھی بتا دینا۔ جب لگانے کا وقت ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اپنے مبارک ہاتھوں سے 300 کھجوریں لگائیں۔ محبوب کے کھجوریں لگانے کی یہ برکت تھی، ان کھجوروں نے 1 سال کے اندر پھل لے لیا اور یوں سلمان فارسی آزاد ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے ان کو اصحاب صفہ کا منیٹر بنا دیا۔ اب چونکہ ان کی قربانی بڑی تھی، جنہوں نے اللہ کے نام پہ اپنے گھر کو چھوڑا تھا، تو اللہ کسی بندے کو بدلہ دیے بغیر نہیں رہتے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو بلایا اور فرمایا سلمان تیری قربانی اتنی ہے، السلمان منا اہل البیت، آج کے بعد سلمان کا نام میرے اہل بیت میں شمار ہو گیا۔ کیا نفع کا سودا کیا، وطن چھوڑا تھا، گھر بار چھوڑا تھا، اللہ نے ان کو محبوب کے اہل بیت میں شامل فرما دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھ کر کہا اگر ہدایت ثریا ستارے پر ملا کرتی تو سلمان کے دیش میں ایسے بھی لوگ تھے جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ثریا پہ بھی چلے جاتے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ بھی فارسیوں نسل تھے اور واقعی اللہ نے بھی ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا۔ تو دیکھیں اللہ نے پھر سلمان فارسی عنہ کو کیا نعمت عطا فرمائی۔ وہ عشاء کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی معرفت کی باتیں کرتے تھے، گھنٹہ گھنٹہ 2-2 گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے، حتیٰ کہ امہات المومنین ان سے دل کے اندر بوجھ محسوس کرتی تھی، یہ کون اس وقت مہمان آ گیا، یہ ٹائم تو بیویوں کا ہوتا ہے اور یہ خدا کا بندہ ہمارا ٹائم بھی نبی علیہ السلام کو مصروف رکھتا ہے۔ اپنی زبان میں عورتیں جیسے بات کرتی ہیں نا سمجھنے کے لیے، تو اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت کہتی تھی پتہ نہیں یہ نبی علیہ السلام کو کہاں سے سہیلی مل گئی ہے، ہر وقت ہی پاس بیٹھا رہتا ہے
اور ہمارا ٹائم بھی یہ لے جاتا ہے. نبی علیہ السلام ان سے معرفت کی ایسی باتیں کرتے تھے اور وہ بھی خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور چونکہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، مراقبہ تھا، آنکھیں بند رکھتے تھے، دوسرے لوگ سمجھتے تھے یہ سویا ہوا ہے. کبھی بیٹھے ہوئے سو رہے ہوتے تھے، کبھی لیٹے ہوئے سو رہے ہوتے تھے. اسی لیے ان کے جو دو ساتھی تھے انہوں نے ان کی غیبت کی تھی کہ سلمان کو تو بس سوئے رہنے کی فکر لگی رہتی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرا خیمہ دوسرے لوگ لگائیں اور میرے سارے کام دوسرے لوگ کریں، جس کی وجہ سے ان کو بھوک لگی اور نبی علیہ السلام نے ان کو کلی کرنے کے لیے کہا تو ان کی دانتوں میں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے ہوئے تھے. وہ غیبت کوئی اور نہیں تھی، یہی تھی. انہوں نے سلمان لان کے بارے میں کہا تھا اس کو تو بس ہر وقت سوتے رہنے کا کام ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے سارے کام دوسرے کر دے، میں سویا رہوں مجھے کوئی نہ چھیڑے. پوسٹی بنا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، لیٹا رہتا ہے. یہ غیبت تھی. اس لیے شریعت نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. یہ غیبت حقوق العباد میں سے بھی ہے اور حقوق اللہ میں سے بھی ہے. اللہ کی بھی نافرمانی ہے اور حقوق العباد کی بھی نافرمانی ہے. اس لیے جو غیبت کرے گا یا سنے گا اس کو قیامت کے دن اس بندے کو حق دینا پڑے گا، مطمئن کرنا پڑے گا اور مطمئن ہوگا نیکیاں لے کر. اب ہو سکتا ہے کہ اس لینے والے کے اپنے گناہ بہت زیادہ ہوں، تو جب اس کو نیکیاں مل رہی ہوں گی تو وہ تو کہے گا جی نہیں مجھے تو اور چاہیے، اور دیں گے، وہ کہے گا نہیں مجھے تو اور چاہیے. وہ اپنے گناہوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ اتنا میرے سر پہ بوجھ ہے، اس سے نیکیاں زیادہ ہونی ہیں، اب مجھے لینے کا موقع مل گیا، میں کیوں ہاں کروں کہ میں مطمئن ہوں. حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا اور کہے گا جی میرا مطالبہ ہے، مجھے تو میرا حق نہیں ملا، مجھے تو اور نیکیاں چاہیے. پھر فرشتے کہیں گے اچھا اور نیکیاں تو تجھے مل نہیں سکتی، ہم یہ کرتے ہیں تیرے گناہ لے کر اس غیبت کرنے والے بندے کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں. چنانچہ اس کے گناہ اٹھا کے اس غیبت کرنے والے کے سر پہ رکھ دیے جائیں گے. آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر اور قیامت کے دن گناہوں کے پہاڑ اس کے سر پر لد گئے اور اس کی نیکیاں سب دوسروں میں تقسیم ہو گئی. یہ ہے بندہ جو قیامت کے دن کا فقیر اور حسرت کے قابل بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت کے گناہ سے محفوظ فرمائے.